بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سہیل عباس بلوچ اور آفیشیل یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج پاکستان کی تاریخ کا دوسرا بڑا فیصلہ ہے۔ پہلے نواز شریف کے حق میں آیا، اس سے قبل اگر ہم بات پرانی تاریخ میں جائیں تو بہت سارے فیصلے آئے ہیں، لیکن موجودہ سیاسی صورتحال میں یہ بہت بڑا فیصلہ ہے جو آج الیکشن کمیشن کی جانب سے آیا۔ اس فیصلے میں عمران خان کو نااہل کیا گیا ہے اور باقاعدہ طور پر کارروائی کا حکم دیا گیا ہے، یعنی کہ عمران خان کے نااہل قرار دینے، کارروائی کرنے کے بعد اس وقت ملک کی صورتحال کیا ہے اور آئندہ کیا صورتحال ہوگی اور اب یہ سارے معاملات کس طرف جو ہے وہ کروٹ بدلیں گے، اس پر بات چیت ہوگی۔ لیکن اس سے قبل ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو بھی شیئر کیجیے گا، تو بہت ساری انفارمیشن ایسی ہوتی ہے کہ دو دوستوں کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ تو بہت ساری بڑی ایسی سٹوریز آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں، لیکن عمران خان کے لانگ مارچ کے حوالے سے بھی میں نے کچھ ایک ویلاگ کیا، اس میں بتایا کہ لانگ مارچ جو ہے وہ کب ہوگا، کیا صورتحال ہوگی، اینڈ وہی چیزیں جو الیکشن کمیشن میں تھی اور اب یہ سارا فیصلہ ہے، اس کی ساری خبریں آپ کو میں پہلے دے چکا تھا، آپ یقیناً سن بھی چکے ہوں گے، دیکھ بھی چکے ہوں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کو جب فیصلہ ان کے خلاف آیا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب پی کے میں جو ہے وہ حکومت ہے، وہاں پر تو پرجوش طریقے سے کہہ لو یا بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ باہر نکلنا شروع ہو چکے ہیں اور مختلف روڈ جو ہیں وہ بلاک کر دیے گئے ہیں، احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پر پنجاب کے اندر گورنر راج کی آپشن تھی، اس پر بڑی ڈیٹیلز میں جو ہے وہ قانونی ماہرین نے جو ہے وہ وفاق حکومت کو اور پی ڈی ایم کو بریفنگ بھی دی کہ آیا کہ اس پنجاب کو جو ہے کس طرح سے چودھری پرویز الہی کو ہٹایا جائے اور اس کے بعد پنجاب میں حکومت لائی جائے۔ لیکن عمران خان کو نااہل کرنے کے بعد سب سے جو بڑا نقصان ہے وہ پاکستانی معیشت کو ہوگا، سب سے بڑا دھچکا جو ہے وہ معیشت کو لگا۔ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے وہ خطرناک حد تک جائے گی، اس میں نقصان جو ہے وہ ہر طرح کے سے پاکستان کا ہے۔ اب اس فیصلے کو کیونکہ اختیار ان کا تھا، فیصلہ انہوں نے دینا تھا، تو معاملات تو پہلے سے بگڑے ہوئے تھے، لیکن عمران خان سے بھی ایک غلطی ہوئی جس کی وجہ سے اسے یہ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور آپ کو فورن فنڈنگ کیس جو تھا اس میں بہت سارے جو ہے وہ پیمنٹ کی نشاندہی کی گئی، ایف آئی اے نے باقاعدہ اس پہ چھان بین کی، بندوں کو گرفتار کیا، لیکن اس سے ہٹ کے یہ ریفر جو تھا توشہ خانہ جو کیس تھا یہ زیادہ مضبوط اس لیے بنا کہ جو ادارے قومی جو اثاثے ہوتے ہیں، جو بیرون ملک سے کوئی بھی آپ کو گفٹ ملتا ہے وہ آپ کو، کیونکہ آپ وزیر اعظم کے عہدے پہ ہوتے ہیں لہٰذا وہ قوم کا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ جو ہے وہ حکومت کی ریاست کا ہوتا ہے، تو جو بندہ وزیر اعظم ہوتا ہے وہ اس کو اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا، کیونکہ اس کو ملتا تو وہ گفٹ اس لیے ہے کہ اس کو اپنے زیر استعمال لا سکتا ہے، اس وزیر اعظم کی شخصیت کو دیکھ کے اور پاکستان کی نمائندگی کو دیکھ کے اس کو وہ گفٹ دیا جاتا ہے۔ اب اس گفٹ کے جو بنیادی جو قوانین ہیں، جو اس پر ڈکٹیشن ہوتی ہے یا جس پر قانونی ماہرین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس فیصلے کو جو ہے وہ اگر دیکھا جائے اس میں بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں، بہت سارے مفادات سامنے آئے، سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے عمران خان کو۔ عمران خان کا جو کیس ہے وہ مختلف ہے، لیکن اسی کے ہم اگر دوسری طرف دیکھیں تو جو نواز شریف کا فیصلہ آیا پاناما میں یا تنخواہ بیٹے سے نہ لینے پر، وہ بھی بڑا دلچسپ ہے اور یہ بھی دلچسپ ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ یہ دونوں فیصلے جو ہیں وہ بڑے یونیک ہیں۔ یونیک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی یعنی کہ جس طرح سے وہ اتنی زیادہ نااہلی کی جو شرط لگی جاتی ہے یا سزا ملتی ہے وہ خطرناک ہیں کہ آپ ان دو چیزوں پہ، ایک کو گفٹ مل رہا ہے بیٹے سے، دوسرے کو جو ہے وہ قومی نمائندگی کرتے ہوئے وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے عمران خان کو جو ہے وہ باہر سے جو گفٹ ملا اس نے جو ہے وہ استعمال میں لایا یا اس کو فروخت کر دیا۔ دونوں کا جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو تقریباً سزا قانون ایک ہی بنتا ہے، لیکن اب فرق یہ ہے کہ وہ جو بیٹے والا معاملہ ہے وہ تنخواہ نہ لینے کا معاملہ ہے، جس پہ نواز شریف کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں۔ یہاں پر خزانے میں جو چیز آنی تھی وہ عمران خان نے فروخت کر دی۔ تو اب ان دونوں کا فرق معلوم کریں تو سزا کے حوالے سے جو ہے دونوں کو سزائیں تو زیادہ دی گئی ہیں اور سیاسی جو ہے وہ
کہہ لو کہ انتقام کے تحت دی گئی عمران خان کو بھی اور ان کو بھی۔ اب عمران خان کے نااہلی کے بعد عمران خان کے جو فالوور ہیں، جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھ لیں ہر طرف روڈ بلاک ہو رہی، عوام کو پریشان نقصان ہوگا، معیشت بیٹھے گی، آپ کے پیٹرول پمپ سے آئل غائب ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو آپ کا کروڑوں کی روزانہ کی ٹریڈ ہوتی ہے وہ اس کو بڑا دھچکا لگے گا۔ ہر طرف احتجاج کا سلسلہ شروع ہے، پنجاب میں جتنا مرضی احتجاج ہوتا رہا، حکومت کیونکہ اتحاد پی ٹی آئی کی ہے، چودھری پرویز الہی جو ہیں ان کی حکومت کے ذریعے آئے ہیں، تو یہاں پر تو ان کو روک ٹوک نہیں۔ اسی طرح سے آپ اگر چلے کے پی کے میں تو وہ بھی صورتحال ویسی ہے۔ سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے، کے پی کے ہے، پھر یہ کس طرح سے ملک کی حالات دیکھیں گے۔ اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا مارشل لا لگ سکتی ہے؟ بالکل لگ سکتی ہے، مارشل لا لگانے کے چانسز بڑھ رہے ہیں۔ جنرل باجوہ جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ میں چند ہفتوں کے بعد جو ہے وہ ریٹائرمنٹ مکمل ہو جائے گی، میں ریٹائرڈ ہو جاؤں گا، لیکن ریٹائرڈ ہونے کے بعد آگے نیا آرمی چیف کون ہوگا اس پر ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا۔ ابھی تک اس پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا، نہ وزیر اعظم سے کوئی سمری موو ہوئی ہے، نہ کوئی اداروں سے سمری کا سلسلہ آیا ہے، یعنی کہ ابھی تک کھچڑی پک رہی ہے۔ اب یہ آج کا ریئیکشن جو ہے اس پر آگے پی ڈی ایم نے اور قومی اداروں نے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر تو عمران خان کے فالوور اور پی ٹی آئی کے لوگ بہت زیادہ تعداد میں ملک کو بند کر دیتی ہیں تو پھر کنٹرول سے حالات نکلیں گے، حالات کنٹرول میں نہیں آئیں گے، پھر ہوگا یہ کہ مارشل لا لگے گا یا پھر عام انتخابات ہوں گے۔ دو راستے ہیں، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بنتی، اور نہ ہی اس پر کوئی جو ہے وہ کوئی تاخیر کی جائے گی۔ لیکن قومی معیشت کو بہت بڑا نقصان ہوگا، پہلے بھی ہوا، اب اس فیصلے سے مزید آپ کی ٹریڈ جو ہے وہ رک جائے گی، آپ کا جو روپے ہے وہ مزید کمزور ہوگا، آپ کی اکانومی کمزور ہوگی، آپ کی سیاسی اور جمہوری اور آئینی معاملات جو ہیں وہ بحران کا شکار ہو جائیں گے۔ پہلے ہی حکومت جو جس طرح سے چل رہی ہے وفاق، پنجاب، کے پی کے یا سندھ میں، اس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ نقصان ہو رہا ہے۔ مہنگائی کے لوگ اس سے اب مزید پریشان ہو رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں ملک جو ہے وہ آپ کا تباہی کے دہانے پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ دشمن اور بیرونی اور اندرونی جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے قومی اداروں کو جہاں تک سٹینڈ لینا چاہیے تھا وہ ابھی تک سٹینڈ نہیں لے رہے۔ اب یہ معاملہ جو ہے وہ مزید بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سہیل عباس بلوچ کو دیجیے اجازت، ایک نئی سٹوری کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔